فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ووجدك ضالا فهدى صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند امینہ کلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار نور الانوار سر الاسرار سید الابرار امت کے غمخوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ پر بابا سے بلند محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایتی قابل احترام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر گزشتہ جمعہ المبارک ہم نے ذکر معراج چھیڑا تھا حسب وعدہ اسی موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو عنوان گفتگو بناتے ہوئے تلاوت کیا ہے یہ آیت معمول کے ساتھ معراج کے موضوع میں نہیں پڑھی جاتی صاحبان شعور مجمع میرے سامنے ہے معراج کے لیے آیت کا انتخاب ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ معراج کے لیے آیت کا انتخاب ہوتا ہے والنجم اذا ہوا میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اس آیت کا انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت معراج کروانے کا سبب بیان کر رہی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اب کچھ ہمارے کلمہ پڑھنے والے احباب اس مقام پر آ کر ترجمہ یہ کر جاتے ہیں کہ اے محبوب وَوَجَدَكَ ضَالًّا جب ہم نے معاذ اللہ آپ کو گمراہ پایا فہدا تو ہدایت عطا کر دی ہمارا عقیدہ یہ ہے جو کائنات کو ہدایت دینے آئے خود گمراہ نہیں ہوتا
پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اس آیت کا یہ ترجمہ نہیں تو پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ تو اس آیت کے پچھلے مضامین کو پڑھا جائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا کہ مصطفیٰ تو کہتے تھے کہ میری رب سے ہم کلامی رہتی ہے، وحی آتی ہے، اب تو مصطفیٰ کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب تو سلسلہ وحی رک گیا ہے، رب کائنات نے شب معراج کا اہتمام فرمایا اور ان لوگوں کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں اور سارا منظرنامہ معراج کا اپنے سامنے رکھیے گا، کیونکہ احادیث ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہے لجپال آقا غاروں میں جا کر اس امت کے لیے روتے رہے، بخشش کی دعا کرتے رہے، اس رب کی وحی کے انتظار میں رہے۔ رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل یار کی بارگاہ میں جا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جب ہم نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں گم پایا، جب ہم نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں بریفتہ پایا، گم پایا، فَهَدَىٰ، تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی راہیں دکھا دی۔ یہاں ہدا راہ دکھانا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کہ وہ راہیں عطا کر دی اپنے محبوب کو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کی راہیں دکھا دی، اور پھر معراج پہ بلا کر ان راہوں کو دکھا کر پھر پیغام دیا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہ پھر پیغام دیا۔ قسم ہے النجم ستارے کی، کس کی قسم؟ ستارے کی۔ اب یہاں علماء مفسرین فرماتے ہیں لفظ نجم عربی میں یہ اسم بھی استعمال ہوتا ہے اور مصدر بھی۔ اگر یہ اسم استعمال ہو تو پھر نجم کا معنی ہے ستارہ۔ کیا معنی ہے جی؟ ستارہ۔ اور اگر لفظ نجم مصدر کے طور پر استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہے ظہور اور طلوع۔ کیا معنی ہے؟ آپ تھوڑا سا کوشش کریں قرآن سمجھنے کی، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ والنجم ایک معنی ہے ستارہ۔ کیا معنی؟ ستارہ۔ اور اگر مصدر کے طور پر استعمال ہو تو پھر اس کا معنی ہے طلوع اور ظہور۔ والنجم سے مراد کیا بن رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے والنجم، مجھ رب کو قسم ہے اس ستارے کی جو معراج کی رات مصطفیٰ کی ذات کی صورت میں کائنات کے مطلع پر طلوع ہوا تھا۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، والنجم قسم ہے مجھ خدا کو اس ستارے کی جو شب معراج کائنات کے مطلع پر مصطفیٰ کی ذات کی صورت میں یوں طلوع ہوا کہ حضور کے کمالات ظاہری بھی ظاہر ہو گئے اور کمالات باطنی بھی ظاہر ہو گئے۔ فرق اتنا تھا کہ نبیوں نے مصطفیٰ کے کمالات ظاہری کو دیکھا، خدا نے مصطفیٰ کے کمالات باطنی کو دیکھا ہے۔ میں اسے آسان کر دوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں،
ایک خدا کی، ایک مصطفیٰ کی، رب کی حقیقت کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور مصطفیٰ کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے تیسرا بنایا ہی کوئی نہیں جو ان کی حقیقت کو جانتا ہو۔ حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ کی جائے انا کوئی نہیں سکتا۔ بس معراج کی رات والنجم، ایک دو آپ معنی لے لیں، میں پھر آسان گفتگو کرتا ہوں۔ والنجم فرمایا قسم ہے رب کو، اور ستارے کی جو کائنات کے مطلع پر یوں طلوع ہوا، مصطفیٰ کے کمالات ظاہری بھی ظاہر ہو گئے، کمالات باطنی بھی ظاہر ہو گئے۔ اور یہاں پھر والنجم، بڑی لطیف گفتگو ہے مفسرین کی، وہ فرماتے ہیں والنجم فرمایا، النجم المشرق نہیں فرمایا۔ کیا؟ النجم المشرق نہیں فرمایا کہ قسم ہے مشرق کے ستاروں کی، نہیں، نجم المغرب کا بھی یہاں پہ بیان نہیں آیا، کیونکہ کچھ ستارے ہیں جو مشرق پر طلوع ہوتے ہیں اور مشرق والوں کو روشنی عطا کرتے ہیں، کچھ ستارے ہیں جو مغرب پر طلوع ہوتے ہیں اور مغرب والوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا والنجم، فرمایا نہ مشرق والوں کی بات ہے نہ مغرب والوں کی بات ہے، یہ اس ستارہ نور مصطفیٰ کی بات ہے جو ایک دو نہیں 18,000 جہانوں کے مطلع پر طلوع ہو کر سب کو روشن کر رہا ہے، سب کو روشن کر رہا ہے۔ اور معراج کی رات یہ مصطفیٰ جس جہاں پر ستارہ بن کے طلوع ہوتا رہا، اس جہاں کا معراج ہوتا گیا، اس جہاں کا معراج ہوتا گیا۔ بشر تو پہلے بھی تھے، لیکن بشر کا ناز نہ تھا، جب سرکار اس جہاں پہ آئے بشر کو ناز مل گیا۔ والنجم، قسم ہے اس ستارے کی۔ اب اس کا میں تیسرا معنی کر رہا ہوں، آگے ہے اذا ہوا۔ اذا ہوا کے بھی دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے نزول اور عروج۔ کیا معنی ہے؟ نزول اور عروج۔ جب کوئی شے نیچے سے اوپر جائے اسے کہتے ہیں عروج، اور جب کوئی شے اوپر سے نیچے آئے اسے کہتے ہیں نزول۔ کسی شے کا نیچے سے اوپر جانا یہ ہے عروج، اور اوپر سے نیچے آنا یہ ہے نزول۔ والنجمی اذا ہوا، فرمایا قسم ہے اس ذات کو، اس ستارے مصطفیٰ کی شب معراج جس کا عروج بھی تھا نزول بھی تھا۔ یہاں شیخ عبدالقدوس گنگوہی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ حیرت نہیں کہ سرکار مکان سے لامکانوں میں گئے، فرماتے یہ حیرت نہیں، حیرت اس بات کی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکانوں میں پہنچ کر فکان قاب قوسین کہ اس منزل پہ بیٹھ کر بھی امت کو یاد فرما رہے تھے۔ فرماتے مجھے حیرت اس بات کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے محبوب کو ملنے جائے پھر واپس بھی آ جائے؟ سرکار کے جانے پر مجھے حیرت نہیں ہے، آپ فرماتے حیرت اس بات کی ہے معراج کی رات لامکانوں میں جا کر بھی امت کے لیے واپس آ گئے، حیران اس بات پر ہوں۔ والنجم اذا ہوا، قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے عروج کی بھی قسم، اس وقت کی قسم جب عروج مصطفیٰ اٹھا،
جب نزول مصطفیٰ بھی تھا، ہوا کا ایک معنی اور بھی ہے، سبحان اللہ فرمائے، میں پڑھوں۔ ہوا انوار و تجلیات الہی کا مرکز، کیا معنی ہے اس کا؟ انوار و تجلیات الہی کا مرکز۔ اور اگر یہاں یہ معنی لیا جائے تو پھر النجم کا معنی مفسرین لکھتے ہیں بن جاتا ہے قلب مصطفیٰ۔ کیا معنی بنتا ہے جی؟ اب والنجم اذا ہوا، اس کا ترجمہ میں چوتھا دے رہا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے اس خدا کو، اس قلب مصطفیٰ کی جس پر معراج کی رات اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہی۔ میں پھر پانچواں ترجمہ کر رہا ہوں۔ والنجم اذا ہوا، فرمایا قسم ہے اس وقت کی، اذا یہاں پہ ظرف مکان کے لیے اور ظرف زمان کے لیے، قسم ہے اس وقت کی جب اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز فقط قلب مصطفیٰ بنا ہوا تھا۔ اور یہاں شیخ اکبر لکھتے ہیں، آپ فرماتے جب معراج کی رات فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ کے، اور اس قربتوں میں مصطفیٰ کا دل اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا تھا، تو پھر وہ مقام وہ تھا کان نطقہ نطق الحق وفعلہ فعل الحق۔ فرمایا پھر وہ مقام وہ تھا وقلبہ میدان التجلی الحق، کہ مصطفیٰ کا بولنا رب کا بولنا بن چکا تھا۔ پھر وہ مقام آیا کہ مصطفیٰ کا کرنا رب کا کرنا ہو چکا تھا، اور جب قلب مصطفیٰ پہ اللہ کے انوار و تجلیات کہ وہ فیض جاری تھا، یہی بات ہے۔ جب سرکار واپس آتے ہی فرمایا اپنے غلاموں سے، من رآنی فقد رأى الحق، آج کے بعد جس نے مجھ محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ کیونکہ والنجم اذا ہوا، معراج کی رات فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کے ان منظروں پہ قلب مصطفیٰ اللہ کے انوار و تجلیات کو سمیٹ رہا۔ اب آئیں، اگر یہاں تک آپ پہنچے، اب میں اگلی بات کروں۔ والنجم اذا ہوا، رب نے قسم اٹھائی ہے، محبت سے بولنے میں، قسم اٹھا کر بہت سے اعتراضات ختم کیے۔ پہلا اعتراض، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معراج تو ایک خواب تھا، منامی تھا، ہم جماعت اہل سنت حضور کے معراج روحانی کے بھی قائل ہیں، جسمانی کے بھی قائل ہیں، اور ہم ایک دور مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور کے خدا جانے کتنے روحانی معراج ہوئے، ہاں تواریخ کو پڑھے، بعد نے 34 لکھا، بعد نے 75 لکھا، بعد نے 108 لکھے، پر قرآن ثابت کرتا ہے جسمانی معراج ہوا، کہ یہ بدن مصطفیٰ روح اور بدن کے ساتھ مکان سے لامکانوں میں گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ والنجم، رب کا قسم اٹھانا۔ دیکھیں یہ واقعہ معراج کو اللہ نے قسم سے بیان فرمایا۔ غیر معمولی بات ہو تو قسم اٹھائی نہیں جاتی۔ میں مثال دوں بات آسان ہو جائے، میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کر آپ سے یہ کہوں کہ بھائی جو رات گزری ہے، میں یہاں سے کراچی تھا، اور کراچی سے میں نے رات بیان کیا، بیان کرنے کے بعد میں نے کراچی سارا گھوما، وہاں سیر و سیاحت کی، فجر کی نماز آ کے یہاں پڑھی، آپ مان جائیں گے؟ بولیں ذرا نہیں؟ ہاں اگر میں کہوں یہ سب کچھ خواب میں ہوا ہے، پھر آپ مان جائیں گے؟ پھر ماننے کی بات ہے۔
بھئی خواب میں تو بندہ بڑا کچھ بڑی دور جہاں سے ہو کر آ جاتا ہے، اگر معراج بات ہے خواب کی رب قسم نہ اٹھاتا، چونکہ یہ بات اتنی عظیم تھی، پیغام یہ دینا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ ساری رات بھی نہیں لگی، میرا یار ہانی کے گھر تھا، میں 5 منٹ میں سارا واقعہ پڑھتا ہوں، رات ہانی کے گھر تھا، ہم نے جبرائیل کو بھیجا تھا، جبرائیل تنہا نہیں آیا تھا، 70,000 لشکر ساتھ لایا تھا، یار میرا آرام فرما رہا تھا، جبرائیل پوچھ رہا تھا مالک تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے جو سارا سال نہ سوئے، جو سارا سال نہ سوئے، راتیں جاگ کر گزار جائے، رب کو حکم دینا پڑے قم اللیل الا قلیلا، سونا تھوڑا سا رات کو آرام کیا کر، آج عشاء پڑھتے ہی سو گیا ہے، کائنات کو سمجھانا تھا، مصطفیٰ ترلے کر کے نہیں گیا، میرا محبوب ترلے کر کے نہیں آیا ہے، بلکہ رب مصطفیٰ کو لینے آیا ہے۔ اچھا جبرائیل امی کو بھیجا، 70,000 فرشتے بھیجے، جبرائیل عرض کرتے ہیں مالک تیرا محبوب سویا ہوا ہے، اٹھانا کیسے ہے؟ آواز دینے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، آوازیں بلند نہ کرو، یہ یار کی بارگاہ ہے، مالک پھر کیا کرنا ہے؟ جبرائیل تیرے کفوری لب بنائے اسی رات کے لیے تھے کہ یار آرام میں ہوگا، اپنے لب کلیوں پہ لگا لینا، یا اللہ جب معراج پہ آنا ہی تھا، مصطفیٰ کو بلانا ہی تھا، یہ سلایا کیوں ہے؟ تھوڑا جاگو تاکہ میں معراج پڑھوں یا میں پرسوں رات سودرے 2.5 گھنٹے پڑھ کے آیا ہوں الحمدللہ معراج کو، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ آپ کو سنا دوں، یا اللہ یہ آنا ہی تھا تو سلایا کیوں ہے؟ کہا وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، بڑے کلمہ پڑھنے والے بدبخت ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جن کا عقیدہ یہ بن جائے گا جبرائیل آتا تھا، مصطفیٰ کو علم ہوتا تھا، جبرائیل وحی لاتے تھے، مصطفیٰ کو پڑھاتے تھے، فرمایا معراج کی رات سمجھانا ہے، جو استاد بن کر آئے نا وہ تنیاں نہیں چھپا کرتا، جو استاد بن کر آئے نا وہ تنیاں نہیں چھپا کرتا، معراج کی رات جبرائیل تنیاں چھپ رہا ہے، زمانے کو سمجھ آ جائے، جو جھوم رہا ہے یہ جب بھی آیا ہے شگرد بن کے آیا ہے، جس کی چوری جا رہی ہے یہ پہلے بھی استاد تھا، آج بھی استاد ہے۔ اچھا اٹھایا گیا، پھر لے جایا گیا مسجد اقصی، فرماتے تھا کہ میں بات ختم کرنے کی طرف آؤں، مسجد اقصی، وہاں 1,23,999 انبیاء پیچھے، سرکار مصلی پہ، اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں جس سے ٹھنڈ پڑ جائے بندہ بولے باقی چپ رہے گا، جبرائیل وہاں اقصی کی نماز میں مصلی امامت پر امامت کروائے اور سارے انبیاء کی صف تھی، سارے انبیاء کی صف تھی، مسئلہ پڑ گیا سارے نبی ہیں، امام کون بنے؟ امام کون بنے؟ مسئلہ پڑ گیا، جبرائیل امین آگے بڑھے، جب یہاں بڑے سنبھل کے جبرائیل امین آگے بڑھے، سرکار کے بازو کو پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، معراج کی رات مسجد اقصی میں جبرائیل نے مصلی پہ مصطفیٰ کو آگے کیا، اب آپ کی مرضی ہے آپ بولنے نہ بولنے مسئلہ سمجھ جائیں، معراج کی رات جبرائیل نے مصطفیٰ کو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، قیامت تک کسی کو اعتراض نہیں، قیامت تک کسی کو اعتراض نہیں، جسے امام
کی امامت پر اعتراض نہیں، اور جس ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ اللہ دے جائے، جس جبرائیل اگر امامت میں مصطفیٰ کو کھڑا کر جائے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جس ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے مسلح کا کیا ہو، لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں نے معراج پڑھنا ہے۔ اچھا، نماز ہوئی، 1,23,999 انبیاء نے اپنا اپنا تعارف کروایا، سب نے سرکار سے مصافحہ کیا، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ۔ کیا خیال اگر 1,23,999 انبیاء کب و پیش 1.25 انبیاء کے نام پڑے جائیں؟ رات چھوٹی ہے، یہاں سب نے اپنا اپنا نام بتایا، تعارف بتایا، سلام مصافحہ کیا، پھر سب نے خطاب کیا، سب نے، اور سب کا عنوان ایک ہی تھا، شان مصطفیٰ۔ سب نے خطابات کیے، خطاب مکمل ہو گئے، جبرائیل مصطفیٰ کو لے کر پہلے آسمان پہ آئے۔ توجہ ہے آپ؟ پچھلا جمعہ کے رات میں جس نے سنا ہے ذہن میں ہو، میں نے یہاں پورا جمعہ اعتراض پڑھا تھا کہ مصطفیٰ آسمانوں سے گئے کیسے، پچھلا جمعہ یہی موضوع رہا، لیکن میں یہاں حدیث پڑھنے لگا۔ بھائی پہلا آسمان آیا، اس کا دروازہ بند ہے، توجہ کی آپ نے؟ جبرائیل امین ساتھ ہے، جس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، پر آج دروازہ بند ہے، آج دروازہ۔ یہ جبرائیل نے جب دستک دی ہے نا، حدیث کے لفظ ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی ہے، کون آیا؟ یہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، اندر سے پوچھا جا رہا ہے کون آیا؟ آج تک کبھی پوچھا نہیں گیا، یا محدثین نے جرح کی ہے، آج تک کبھی جبرائیل کو روکا نہیں گیا، کبھی پوچھا نہیں گیا۔ معراج کی رات سوال کیوں پوچھا؟ اور ایک نہیں 3 سوال پوچھے۔ پہلا پوچھا کون ہے، جواب دیا جبرائیل۔ اندر سے 3 سوال پوچھا گیا، ساتھ کون آیا ہے؟ ساتھ جبرائیل نے جواب دیا محمد آئے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ پوچھا فرشتوں نے، وہی محمد جن کا انتظار ہو رہا ہے؟ بھائی کیوں پوچھا تیسرا سوال؟ کیونکہ آسمانوں میں مشہور ہے نام احمد، فرشتوں کو پتا تھا احمد آ رہے ہیں۔ جبرائیل زمین سے ساتھ تھا، جبرائیل نام بول رہا تھا تو زمینوں پہ ہے، فرشتہ یہ تصدیق کر رہا تھا وہی محمد جن کا انتظار ہے۔ آسمانوں کو سجایا گیا، معراج آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے اگلی بات سمجھانی ہے۔ معراج کی رات آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو سنوارا گیا، رات کو حوروں کو حکم ہوا پوشاکیں بدل لو، یاد آ رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جب میلاد کا رات آ جائے نوجوان بڑے ذوق شوق کے ساتھ گلیاں بازار چوک مساجد سجاتے، اور ایک بڑا بھولا بھالا بن کے نا مسلمان، تو یار دیکھو مسجد کتنی خوبصورت ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل، یہ تم نے جھنڈیاں لگا کر اس کا حسن خراب کر دی ہے، جنت سے حسین جگہ کوئی نہیں۔ معراج کی رات وہ بھی سجائی گئی، اور جنت کو سنوار کر، راستوں کو سجا کر، حوران جنت کو سنوار کر اللہ نے قیامت تک سمجھایا ہے، جب یار میری طرف آئے۔ اب یہاں نوجوان بیٹا آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب یار میری طرف آئے تو میں رب راہ سجاتا ہوں، جب یار تمہاری طرف آئے
چاہتا ہوں. اچھا وہاں روکا گیا, جبرائیل نے جواب دیے, آسمان ساتوں پر, ہر آسمان پر مختلف نبی تھا, اس سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. میں نکلوں اس بات سے, اختصار کروں. کلیم اللہ نے روکا واپسی پر. پیارے حبیب کیا لائے ہیں رب سے؟ میں 50 نمازیں لایا ہوں. جبرائیل موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے اب میں یہاں رک جاؤں, مجھے ایک جمعہ چاہیے یہ پڑھنے کے لیے. میں ایک جملے میں بات ختم کروں یہاں کی. پیارے کلیم اللہ نے عرض کی ہے ہم نے بھی امت سنبھالی ہے, ہمیں بھی پتا ہے 50 زیادہ ہے. سرکار واپس گئے, آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے, 9 دفعہ آنا جانا لگا رہا. 45 معاف ہو گئی, 5 باقی رہ گئی, 5 باقی رہ گئی. اب میرے ساتھ ساتھ اٹھائیں جس بندے کا آج تک بھی یہ ذہن خراب ہے کہ نبی کر کچھ نہیں سکتا, نبی رب کو منوا نہیں سکتا. ارے قرآن بتاتا ہے مصطفیٰ سر اٹھائے قبلہ بدلوا لیتا ہے, سر جھکائے امت بخشوا لیتا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں اسی 2 جملوں پر تسبیح ساری رات پڑھوں کہ یار سر اٹھائے قبلہ بدلوا لیتا ہے, سر جھکائے امت بخشوا لیتا ہے, 50 سے 5 کروا لیتا ہے. اور کس منہ سے کہتا ہے یار کروا کچھ نہیں سکتا. لیکن جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, 5 رہ گئی, 45 معاف ہو گئی. سرکار 9 دفعہ آنا جانا لگا رہا. فرمایا سونا تیرے آنے کا بھی تو نور ڈالنا ہے نا, ہائے ہائے تیرے آنے کی بھی تو قیمت ہم نے رکھنی ہے نا. مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا تو معراج کا دلہا بن کے آیا ہے. 45 تو معاف کر دی ہے, رہ 5 گئی ہے, پر تیرے آنے کی قیمت یہ ہے جو 5 بڑھے گا 45 کا ثواب 7 ادا کر دوں گا. یہ 45 کا ثواب مصطفیٰ کے آنے جانے چکروں میں مل رہا ہے. 5 اس کی بارگاہ میں قبول ہو نہ ہو یہ بات پکی ہے, 45 کو ثواب میں آ رہی ہے نا, جو یار کے پھیروں کی قیمت میں عطا ہوئی. اچھا سرکار چلے, سدرہ کا مقام آ گیا. میں سمجھا سدرہ کا مقام آ گیا. مقام سدرہ پہ آ کر علامہ بدر الدین عینی, علامہ امام حجر اسقلانی فرماتے سدرہ آخری حد ہے, کائنات کی آخری حد ہے سدرہ. سدرہ سے جو نیچے ہے وہ اوپر جا نہیں سکتے, جو اوپر والے ہیں وہ نیچے آ نہیں سکتے. معراج کی رات سرکار سدرہ گزر گئے, واپسی سدرہ سے نیچے بھی آئے, یہاں سے گزر کر بتایا جو سدرہ سے نیچے ہے محمد جیسے نہیں, جو سدرہ سے نیچے ہے محمد جیسے نہیں. اور وہاں سے سدرہ سے نیچے آ کر بتایا جو سدرہ سے اوپر ہے محمد جیسے نہیں. اچھا وہاں سدرہ بھی گزر گئے, حجابات عظمت الہیہ بھی گزرے, پھر ایک ایک پردہ 1000 سال کی مسافت, 18,000 حجابات گزرے. پھر رب کی بارگاہ میں سمت اللہ اللہ کا مقام آیا, 18,000 سال وہاں بات ہوئی. آپ نہیں بولے میں کیا کر سکتا ہوں. 18,000 سال باتیں ہوتی رہی. صحابہ نے عرض کی آقا باتیں کیا ہوئی ہیں؟ سرکار نے فرمایا بس ان گناہگاروں کی بخشش کی بات ہوتی رہی. اچھا پھر یہ سارا سفر ہوا, سرکار گئے واپس بھی آئے. بھائی اگر آپ یہاں سے لاہور جاتے ہیں 3 گھنٹوں میں, واپس بھی تو 3 گھنٹے لگتے ہیں نا. سرکار گئے پھر واپس آئے, یہ سارا کچھ ہو گیا. قرآن نے کہا نہیں لگ ساری رات میں تھوڑا سا حصہ گزرا, نہیں تھوڑا سا حصہ, اور اتنا تھوڑا
سرکار نے جو بستر چھوڑا تھا، اگر ہم رات بستر میں سوئے ہو، دروازہ کھولنے چلے جائیں، واپس آئیں، بستر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن یار معراج پہ گیا ہے اور یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، یہ سارے سفر ہو گئے، واپس آئے، بستر کی گرمی باقی تھی. جس پانی سے وضو کیا تھا ابھی پانی چل رہا تھا، مصطفیٰ واپس آ گئے. بات ایسی تھی عقل میں آ نہیں سکتی تھی. فرمایا یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. اگر عقل میں نہ آئے وہ خالق ہو کر قسم اٹھا کے بتا رہا ہے، مجھے قسم ہے. اگر غیر معمولی بات ہوتی تو قسمیں نہ اٹھائی جاتی. کچھ نے کہا نہیں سرکار ہم مانتے ہیں معراج پہ گئے ہیں، پر سرکار سدرہ تک گئے، آگے نہیں گئے. اگر سدرہ تک گئے تو جبرائیل سدرہ تک جاتا ہے. یہ غیر معمولی بات نہیں، یہ تو معمول میں ہے کہ سدرہ تک جبرائیل بھی آتا ہے. رب نے قسم اٹھا کے بتایا کہ اگر سدرہ تک ہوتا تو معمول تھا، سدرہ سے گزر جانا یہ غیر معمولی بات تھی. رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ اور تھا جو جبرائیل پہ جو سدرہ پہ رک گیا. یہ مصطفیٰ جو سدرہ پار کر آیا ہے. والنجم میں آخری بات کر کے اپنی بات سے بیٹھ جاؤں تو جو ہے آپ کی سبحان اللہ. والنجم چلو چونکہ اب معراج کا آخری جمعہ ہے، پھر اپنے آگے شبان پڑھنا ہے. بھائی میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک اعتراض پڑھا، فلسفی عقل پہ تولنے والے وہ کہتے ہیں جی معراج کی رات سرکار گئے نا تو قرہ نار بھی آتا ہے. مصطفیٰ اس قرہ آگ سے گزرے، جھلے کیوں نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں مصطفیٰ جھلے کیوں نہیں؟ اگر بدن کے ساتھ گئے تو میں پہلے ایک مثال دوں، کیونکہ فلسفے کا اصول یہ ہے جیسا سوال ہو جواب ویسا ہوتا ہے. اگر سوال عقلی ہے تو جواب بھی عقلی ہوتا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ جلائیں آگ کا شعلہ نکلے، تیزی سے ہاتھ گزارے، ہاتھ جل جاتے یا بچ جاتے؟ بھئی آپ تیزی سے ہاتھ گزارے آگ میں سے، ہاتھ جلے گا یا بچ جائے گا؟ بچ جائے گا. تو پھر یہاں سوچ لینا چاہیے نا، اگر آگ جل رہی ہو میں اپنی طاقت سے، تھوڑا سا ڈاکو جو بات کرنا چاہتا ہوں یار، میں اپنی طاقت سے اگر ہاتھ کو تیزی سے گزاروں، میری طاقت استعمال ہو، ہاتھ میں گندا سبحان اللہ اسرا، قرآن کہتا ہے محمد اپنی طاقت سے نہیں اور رب کی طاقت سے گیا ہے. تو اپنی طاقت سے تیزی سے ہاتھ گزارے، آگ میں سے آگ نہیں جلاتی جسے رب اپنی طاقت سے لے جائے. نہیں اگر ابھی بھی تسلی نہ ہو میں حدیث پڑھ دوں، سبحان اللہ فرمائے میں حدیث پڑھ دوں. حضرت انس بن مالک ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کو گھر بلا لیا، مہمان نوازی کی، لجپال آقا نے کھانا تناول فرما لیا. حضرت انس نے اپنا کپڑا ادا کیا، سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک. اب میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ جو ساری کائنات کو صاف کرنے آیا ہے میں کہوں کہ کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، نہ ہاتھ صاف نہیں کیے، کپڑے کو برکت عطا کی ہے. اچھا کپڑے کو لمسے دست مصطفیٰ ہوا، سرکار نے کپڑے کو ہاتھ برکت کے لیے لگا دیے. حضرت انس نے کپڑا سنبھال لیا، وقت کے ساتھ کپڑا میلا ہوا. عقل نے کہا اسے دھو لے، عشق نے کہا خبردار. اب کوئی عاشق بیٹھا میرے ساتھ ملے. عقل نے کہا دھو لے، عشق نے کہا خبردار، اگر تو دھوئے گا پانی کہاں گرائے گا؟ اگر گرائے گا زمین پہ، زمین میں ہے قوت جاذبہ، زمین جذب کر جائے گی.
خوشبو ہوتا ہے کہ کسی نے قدم رکھ دیا بے ادبی نہ ہو جائے. عقل نے کہا دھو لے، عشق نے کہا نہیں آگ میں پھینک. عشق نے کہا آگ میں پھینک، عقل نے کہا جل جائے گا، عشق نے کہا یار میں ہاتھ لگایا ہوں زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا. ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. عقل نے کہا جل جائے گا، عشق نے کہا ہاتھ یار لگا جائے جل جائے. پھینکا ہے میل تو اتر گیا پر جلا نہیں. رب نے سمجھا دیا اگر ہاتھ لگ جائے کپڑے کو یہ آگ جلا نہیں سکتی، یار بدن سمیت آ جائے. ابھی بھی جو پیچھے رہ گیا آخری حدیث، اور اس آج کے جمعے کی آخری بات کر رہا ہوں. سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا نا، پل سرا سے گزرنے کا وقت آئے گا. حضور نے اپنے غلاموں کی نشانی بتائی ہے. سبحان اللہ فرما لے کرا. اگر آج ہم بتاتے تو شاید پتہ نہیں کتنے مسئلے کھڑے ہو جاتے. سرکار نے مسئلہ حل کر دیا. فرمایا میرے سچے سچے عاشق غلام کی نشانی یہ ہے، پل سرا سے گزرے گا نا اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے. وضو والے اعضاء اور اس سے نور نکل رہا ہوگا، وہ چمک رہے ہوں گے. وہ جب پل سرات سے گزرے گا نا نیچے جہنم کی آگ ہوگی، جہنم چیخ کر کہے گی اے مصطفیٰ کے غلام جلدی گزر جا. اے مصطفیٰ کے غلام، کسی نے لکھا تھا میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں کیا پوچھتے ہو. جہنم کبھی آ گیا پسینہ مجھے دیکھ کر. سرکار بات ہے جہنم کی آگ چیخ کر کہے گی اے غلام مصطفیٰ